آج 15 شعبان پیر کے دن کسی بھی وقت یہ تسبیح پڑھتے ہی زمین پھاڑ کر رزق نکل پڑے گا۔ آج ہی جو کوئی پڑھے گا یہ وہی پڑھے گا جسے اللہ دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو آج کے دن کو غنیمت جانیے اور یہ تسبیح پڑھ لیجئے۔ آپ نے آج کے دن کو بالکل ہی معمولی نہیں سمجھنا۔ آج بڑا بابرکت دن ہے۔ ایک تو 15 شعبان کا دن ہے اور دوسرا پیر کا دن ہے، اور پیر کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ آج آپ نے روزہ بھی رکھنا تھا، آپ نے روزہ بھی رکھا ہوگا بعض لوگوں نے، اور 15 شعبان اور 7 پیر کا دن اور بڑی بابرکت تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یہ کسی صورت یہ تسبیح آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ اس تسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ 15 شعبان کو ہم نے اللہ کے حضور اپنی مغفرت اور اللہ کے حضور اپنا جو ہے وہ عبادت جو ہے اللہ کی وہ کی۔ رات کو ہم نے عبادت کی، لیکن دن کو یہ تسبیح پیر کے دن 15 شعبان کے دن یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ یہ بڑی برکت تسبیح ہے۔ رات کو بھی مختلف وظائف آپ کو بتائے گئے تھے، یقیناً آپ نے وہ وظائف بھی پڑھے ہوں گے، لیکن یہ تسبیح جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ یہ بھی تسبیح معمولی تسبیح نہیں ہے۔ آپ کے رزق کے دروازے، آپ کے جو اعمال پچھلے سال کے جو اعمال برے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھ کر معافی مانگنی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اس تسبیح میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لینا ہے۔ گاڑی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیں گے۔ اگر آپ جو بھی چیز مکان مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیں گے، کیونکہ پیر کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اوپر سے 15 شعبان بھی ہے۔ اور یہ تسبیح جس طرح میں نے آپ کو تسبیح کے اندر تھم نیل کے اندر دکھایا ہوا ہے، اتنا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور آپ جو ہے نا وہ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ جو ہے سارا سال رزق لوگوں میں بھی بانٹتے پھریں گے۔ آپ کو سارا سال رزق ملے گا، اور آپ نے یہ وظیفہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ کنجوسی نہیں کرنی، دوسرے لوگوں کے ساتھ وظیفے کو شیئر بھی کرنا ہے، اور وظیفہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ 15 شعبان کا دن ہے اور پیر کا دن ہے۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ رزق جو ہے نا وہ زمین پھاڑ کر نکل آئے گا۔ آج وہی شخص یہ وظیفہ پڑھے گا جسے دولت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو دولت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ دولت کی جس کو ضرورت ہے تو آج کا وہ وظیفہ ضرور پڑے گا، کیونکہ اس وظیفے کے اندر جو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام بتاؤں گا، وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے سال رزق ملتا رہے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رزق آپ لوگوں میں بانٹتے پھرو گے، تو یہ تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ کسی صورت اس تسبیح کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دن ہے پیر کا دن، یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، 15 شعبان پیر کا دن۔ تو اس تسبیح کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے یہ تسبیح آج چھوڑ دی تو پھر 15 شعبان کا جو دن ہے وہ ایک سال کے بعد آئے گا۔ پتہ نہیں کون جیے گا کون مرے گا۔ تو آپ نے یہ تسبیح ضرور پڑھ لینی ہے۔ اگر آج نہیں پڑھیں گے تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ تسبیح آپ نے جس طرح میں بتاؤں گا اسی طریقے سے، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑتا اور مصلی پر بٹھاتا اور کہتا یہ تسبیح پڑھ لو۔ مصلی پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ وضو کے بغیر آپ نے یہ تسبیح نہیں پڑھنی۔ آپ کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر کی نماز تو گزر چکی ہے، ظہر کو پڑھ لیں، عصر کو پڑھ لیں، مغرب اور عشاء، ابھی بہت سا ٹائم پڑا ہے۔ آپ نے یہ تسبیح کسی صورت، میں کہہ رہا ہوں ہرگز نہیں چھوڑنی۔ اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 15 شعبان پیر کے دن آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے میں آپ کو سارا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ رات کو ہم نے عبادت کی، آپ نے بھی اللہ کے شکر سے اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے مصلی پر بیٹھے اور عبادت کی، صلاۃ تسبیح پڑھی۔
آپ نے بھی ثلاث تسبیح پڑھی ہوگی، اور مختلف عبادات، مختلف نوافل جو آپ کو بتائے گئے تھے وہ آپ نے کی ہوں گے، لیکن یہ تسبیح آج کے دن، پیر کے دن آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی ویسے تو پڑھنا چاہیے، وہی افضل ہے۔ اگر وہ نہیں آتا تو پھر کوئی سا پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ درود ایک بار سن لیں، سماعت کر لیں اور وہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ یہ درود شریف پڑھ لیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ تسبیح بڑی فضیلت والی ہے، اور جو چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ فرض کہ آپ گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، آپ بنگلہ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اعلیٰ و عرفہ گھر مانگنا چاہتے ہیں، یا کرائے کے گھر سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یا لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کے مسائل ہے، یا رشتے ٹوٹ جانے کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی میری بہن یہ وظیفہ کر رہی ہے تو اگر اس کے رشتہ ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، یا طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو یہ وظیفہ آپ نے جس نیت کے لیے آپ پڑھیں گے وہی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو نیت آپ نے کرنی ہے وہ صدق دل سے کرنی ہے، اور اللہ کو جو ہے نا وہ راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ اللہ کا ورد بھی کرنا ہے، اور ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 11 مرتبہ کوئی پڑھنا مشکل ہے؟ صرف اور صرف 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ سے کم میں یہ پڑھ لیں گے، اور اللہ کا نام ہے، بڑا مختصر سا نام ہے۔ یا باسطو آپ نے پڑھنا ہے، یا باسطو یا کریم، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم آپ نے پڑھا، 1 مرتبہ ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ بھی اسی طرح، یا باسطو یا کریم، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح، یا باسطو یا کریم۔ یہ وظیفہ آپ نے اسی طرح 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، صرف اور صرف ابھی ہم نے پڑھ لینا ہے، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، یہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا باسطو یا کریم، یا یہ تسبیح آپ جو ہے مصلی پر پڑھ لیں، کہیں زور کی نماز پڑھیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں، دکان میں موجود ہیں، جہاں پر موجود ہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور باوضو ہونا ہے، وضو کر لینا ہے، یا پاک صاف ضرور ہونا ہے۔ پاکی بہت ضروری ہے اس تسبیح کے لیے، اگر آپ پاک نہیں ہوں گے تو پھر اس تسبیح کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پاک ضرور ہونا ہے، یا باسطو یا کریم، یا باسطو یا کریم، اور جو آپ چاہتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ اس کو اگر آپ اپنے دماغ میں نہیں بٹھائیں گے جو چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تسبیح آپ جو ہے نا وہ یا باسطو یا کریموں کی پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے وہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ جو چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں، بنگلہ مانگنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وظائف جو ہے نا وہ اثر نہیں کرتے۔ آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور وظیفہ جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ ایک میں نے بتایا کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، اور دوسرا میں نے بتایا کہ آپ نے پڑھنا ہے یا باسطو یا کریم، ملا کر پڑھنا ہے، صرف یا باسطو نہیں پڑھنا، یا باسطو یا کریم۔ یہ کرم کرنے والی ذات، کریم ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ وظیفہ ہے، یا کریم 11 بار پڑھنا، یا باسطو یا کریم ملا کر، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ جو ہے کون سا درود پڑھ سکتے ہیں؟ صلی اللہ علی محمد، بڑا مختصر سا درود شریف ہے، یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، وہ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کون سی تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔
اور وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ کو پہلے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور کوئی ٹائم نہیں لگا، صرف اور صرف 1 منٹ لگا ہوگا اور 2-3 منٹ اس وظیفے پر لگ جائیں گے، اور اتنا ٹائم بھی کوئی نہیں لگنا، اور آپ نے یہ وظیفہ اسی ویڈیو کے اندر ہی پڑھ لینا ہے، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ میرے کوئی بہن بھائی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، سعودی عربیہ میں جہاں کہیں موجود ہے، وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف پاکستان والے ہی کریں گے یا انڈیا والے کریں گے، تو یہ تمام ممالک کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو وظیفے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو 4 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور بڑے صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جلدی جلدی میں نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد، اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 100 بار، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تو تسبیح کے دانوں پر آپ کو یاد رہے گا، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں گے، 101 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کا مقدر، آپ کا نصیب، آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ سنور جائیں گے، مشکلات، شادی کی پریشانی، جو بھی آپ کو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور یہ وظیفہ آپ نے دوسرے لوگوں میں بھی شیئر کرنا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو شب برات جو رات گزری ہے اس کے چند فضائل بتاؤں گا، وہ آپ بھی ضرور سنتے جائیے گا، اور وظیفے کو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ جو فضائل بتائے جائیں گے وہ آپ نے اچھے طریقے سے سن لینے ہیں، تاکہ آپ کو ان شب برات کی فضیلت کا بھی پتہ چلے، اور شب برات کے دن کی فضیلت کا بھی پتہ چلے، اور آپ جو ہے نا یہ وظیفہ جو ہے بڑے احسن طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کر سکیں۔ تو وہ فضائل ضرور سنیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، فضائل میں ابھی جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ نے ضرور سننے ہیں۔ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا، جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ شب برات کو ابتداء اسلام سے عبادت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ جس کے معنی ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے یعنی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور،
شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغلخور، ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ شب برات کو قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصحال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، یعنی خلوص دل سے کرنے کی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو شب برات کے فضائل بتا رہا ہوں۔ شب برات کے دن، یعنی شب برات تو گزر چکی ہے، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پیر کے دن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ شب برات کی حقیقت کو جان لیں، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ آج جس شخص نے روزہ رکھا ہے وہ بڑا اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ شب برات بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے، اللہ کی وہ لاڈلی، وہ پیاری تسبیح پڑھنی جس میں تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے، چاہے یہ پریشانیاں دنیا کی ہوں یا آخرت کے حوالے سے ہوں۔ ابن ماجہ کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیر کو 4 راتوں میں خوب اضافہ عطا فرماتا ہے، جن میں عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور 9ویں ذوالحجہ کی رات شامل ہے۔ تمام راتوں میں صبح کی اذان تک خیر و برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ طبرانی اور بہقی کے مطابق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کے دوران اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے مشرکین اور کینہ رکھنے والوں کی۔ بہت سی ایسی حدیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ شب برات کے دوران انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات سال بھر کی اموات اور حیات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ رزق کی تقسیم اور دعا کی قبولیت سے متعلق بھی اس رات کی اہمیت ثابت ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں شب نصف شعبان کا ذکر تلاش کریں تو سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ اس رات میں ہر فیصلہ شدہ معاملہ بانٹ دیا جاتا ہے، جس کی بعض تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب برات کا ذکر فرمایا، تاہم زیادہ تر تفاسیر میں اس سے شب قدر مراد ہے۔ علامہ مخشری کا کہنا ہے کہ شب برات کے 4 نام ہیں، جن میں لیلۃ المبارک یعنی برکت کی رات، لیلۃ البرات یعنی عہدہ برآ ہونے کی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت کی رات شامل ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو اعمال آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو وظائف آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ نے دن میں کرنے ہیں، پیر کے دن 15 شعبان کو۔ 15 شعبان کی رات گزر چکی ہے، 15 شعبان کے دن یعنی پیر کے دن آپ نے یہ وظائف کرنے ہیں، یہ وظیفہ کرنا ہے، تو آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 15ویں شب یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے، اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غصے اور ناراضی سے،
اور پناہ چاہتا ہوں تیری سختیوں سے۔ یا اللہ، میں آپ کی تعریف شمار نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذات ایسی ہے، ایسی بلند و بالا ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن لوگ بھوکے ہوں گے، مگر انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابعین نیز رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کو بھوک پیاس نہ ہوگی۔ اس شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان تشریف لے جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ الغرض، ماہ شعبان المکرم عبادت، تلاوت اور صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ بالخصوص اس کی 15ویں شب، شب برات، توبہ، مغفرت، ذکر و صلات اور صدقہ و خیرات کی رات ہے۔ اس میں ملائکہ رحمان کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، بخشش و رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس رات میں مختلف قسم کی عبادات، نماز، تلاوت اور ذکر و دعا میں مشغول رہنا ہی افضل ہے۔ اب جب آپ نے یہ وظیفہ اگر آپ نے نہیں کیا، 15 شعبان کی رات کوئی وظائف نہیں کر پائے، تو آج پیر کا دن آپ کے پاس ہے، تو پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور آپ نے اپنا داہنی آنکھ میں 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ شب بیداری، تلاوت قرآن مجید، دعا، استغفار، درود شریف وغیرہ میں وقت صرف کرنا ہے۔ وقت اپنا صرف اسی میں کرنا، بحث ثواب۔ اسی طرح رات میں 7 بار سورہ رحمان اور سورہ دخان پڑھنے سے 70 آیتیں پوری ہوتی ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین سے اول بار درازی عمر کی نیت سے، دوسری بار کشادگی رزق کے واسطے اور تیسری بار مغفرت و بخشش کے لیے پڑھنا چاہیے۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کی 12 رکعت 6 دو گانوں سے ادا کرنا اور صلاۃ و تسبیح پڑھنا اور رات بھر درج ذیل دعا کا ورد کرنا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے سال کے بعض دنوں اور راتوں کی فضیلت و برکت میں اضافہ کر دیا ہے، تاکہ اس کے بندے اطاعت و استغفار میں سبقت کرے۔ چنانچہ پورے سال میں 5 راتیں ایسی مبارک اور معتبرک راتیں ہیں جن میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ رجب کی پہلی رات، شب برات، شب قدر، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ان میں شامل ہیں۔ ان ہی راتوں میں سے یہ مبارک رات بھی ہے جس میں اللہ جل شانہ اپنی رحمت و مغفرت کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر کی کوئی تخصیص نہیں، سرشام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی رحمت عام کی صدائیں لگانے لگتا ہے۔ اس لیے آج کی مبارک رات ہم گنہگار ان امت کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ ہمیں بارگاہ الہی میں سر بسجود اور دست دعا دراز کر کے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور وہ سب طلب کرنا چاہیے جس کے ہم حقیقتاً محتاج ہیں، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال اس کو یہ شب میسر آئے گی یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مذکورہ احوال و اخبار سے امت کو آگاہ کیا، اور اس طرح اس بابرکت رات سے فیض یاب ہونے کا امت کو موقع بہم پہ نچا یعنی فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب مبارک کے فضائل و حقائق سے آگاہ فرماتے ہوئے اس رات کو نماز پڑھنے، عبادت کرنے اور